السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب سورج مکھی جو 7th کلاس کی کتاب ہے اس کے چیپٹر پاکستان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، تو پاکستان کے بارے میں بنیادی طور پہ ہے تو بہت سادہ سا چیپٹر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، تو پھر بھی ہم اس کو جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو وہ سمجھ میں آ جائے، اور کچھ چیزوں کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا کچھ تصویریں وغیرہ بھی تھوڑا انٹرسٹنگ بناتے ہیں اس چیپٹر کو۔ تو پاکستان ایک بے انتہا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو بہت حسین ہے۔ وہ حسین کیسے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی طور پہ زبردست جگہیں عطا فرمائی ہیں، وہ بہت سے ملکوں کے پاس نہیں ہوتی۔ بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا زبردست سمندر ہوتا ہے لیکن ان کے پاس پہاڑ نہیں ہوتے، کسی کے پاس پہاڑ ہوتے ہیں تو صحرا نہیں ہوتے، کسی کے پاس صحرا ہوتے ہیں تو جھیلیں نہیں ہوتی، کسی کے پاس جھیلیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ملکوں میں مسنگ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر ہی طرح کی حسین اور زبردست چیزوں سے نوازا ہے، خوبصورت مناظر سے اور زبردست جگہوں سے اور بہترین قسم کے ریسورسز دیے ہیں۔ تو ایک بے انتہا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جھیلیں، نہریں، دریا اور سمندر اپنی مثال آپ ہیں۔ اس کے دریائے کنہار کا جھاگ اڑاتا تند و تیز پانی ہو، یا سندھ کا خاموشی اور وقار سے بہتا عظیم دریائے سندھ جس کو کہتے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں بڑا ہی کانٹراسٹ ہے۔ دریائے سندھ جو ہے جب وہ بہتا ہے تو وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دریا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا چوڑا ہے، دریائے سندھ اتنا چوڑا ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی جھیل پہ ہیں یا شاید کسی ٹھہرے ہوئے سمندر پہ کھڑے ہیں، اتنا چوڑا ہے۔ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ دریائے سندھ ہے۔ اب لگ نہیں رہا نا یہ دریا ہے، تو پانی یہاں سے وہاں تک کھڑا ہے، اور جبکہ کنہار اس کا بالکل الٹ ہے۔ کنہار جو ہے پہاڑوں سے جب بہنا شروع ہوتا ہے، یہ وہاں کا دریا ہے۔ سندھ کا جو زیادہ تر حصہ ہم دیکھتے ہیں یہ اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے کہ میدانی علاقہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ دریا کی جو رفتار ہوتی ہے نا، جو تیزی ٹھانٹے مارتا ہوا، وہ نہیں رہتی، بلکہ بہت سکون سے بہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ پانی بہت ہوتا ہے اس میں، لیکن سکون زیادہ نظر آتا ہے۔ جبکہ کنہار جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیے کنہار کیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ٹھاٹے مارتا ہوا، پتھروں سے ٹکراتا ہوا، زبردست طریقے سے بہتا ہوا دریا نظر آ رہا ہے۔ بڑی بہترین یادیں ہیں جی میری بھی کنہار کے ساتھ، اور پاکستان کے ٹور کے اوپر کنہار کے کنارے ہی ہم جو ہے وہ ہم نے اپنا ہوٹل لیا تھا، اور بڑی زبردست راتیں وہاں پہ گزارتے تھے، اور دن اس کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست۔ یہ سب جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کہ ہم جو ہیں وہ پیدل پورے پہاڑ چڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو واقعتاً جو حسن پاکستان کے پاس ہے شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہوگا، وہ تمام چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ۔ تو نظروں میں بس جانے والے خوبصورت مناظر کہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، یعنی ہر جگہ جہاں آپ چلتے چلے جائیں گے وہاں خوبصورتی ہے، سوائے کہاں پہ، جہاں ہم شہروں کی طرف جاتے ہیں نا، جہاں انسان بستے ہیں، انسان اپنے ارد گرد گندگی پیدا کرتے ہیں۔ تو جہاں ہم شہروں سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بے انتہا حسین مناظر نظر آتے ہیں۔ گرم پانیوں کا اتنا گہرا سمندر پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ گرم پانی کا سمندر کیا مطلب؟ بہت سے سمندر دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ساحل تو ہے، ملک کے پاس ساحل تو موجود ہے، لیکن سردیوں میں وہ پورا جم جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ پورا چینل اویلیبل نہیں ہوتا جہازوں کو وہاں پہ آنے کے لیے، پورا پاسبل نہیں ہوتا کہ جہاز وہاں پہ پراپرلی جو ہے وہ لینڈ کر سکیں۔ جبکہ ہمارے پاس جو سمندر ہے وہ سارا سال کا سمندر ہے، سارا سال وہاں پہ پانی موجود رہتا ہے، ایسا پانی جس میں جہاز آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوسرے ممالک اس نعمت کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جغرافیائی اعتبار سے انہیں یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جن کو سمندر ہے ہی نہیں ان کے پاس، یعنی ان کے چاروں طرف جو ہے وہ خشکی ہے، اور ان کے چاروں طرف دوسرے ملک ہیں اور سمندر نہیں۔ اور سمندر کا ہونا اور نہ ہونا کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ سمندر کے ذریعے سے دنیا میں زیادہ تر تجارت سمندر سے ہوتی ہے، کیونکہ بحری جہاز اتنا زیادہ سامان ایک وقت میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی اور ذریعے سے اتنا سامان نہیں جا سکتا، نہ روڈ سے، نہ ہوائی جہاز سے، نہ ٹرین سے۔ جتنا سامان بحری جہاز لے کے جا سکتا ہے، اور جس قیمت پہ وہ لے جاتا ہے، جتنی کم قیمت پہ، اتنی کم قیمت پہ کسی اور ذریعے سے سامان بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس ملک کے پاس ساحل ہے یا سمندر ہے، اور سمندر کے ساتھ اس نے بندر کا بنا لی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، تو اس ملک کو بہت فائدہ ہے۔ تو بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے پاس وہ سمندر ہے نہیں، مثال کے طور پہ افغانستان کو اپنی ساری تجارت ہم سے یا انڈیا کے ذریعے سے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، اور اس کے بدلے وہ ہم کو ٹیکس دیتا ہے، ہم اس سے ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ اس لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات انہوں نے کہہ دی۔ سمندر کے راستے تجارت کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور زمانے قدیم کی طرح آج بھی بہت اہم ہے، جی بہت اہم ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ پاکستان کے صحرا،
میدان، چوٹیاں، برفانی علاقے، گرم ترین علاقے مثلاً جیکب آباد، سبی اللہ تعالیٰ کی کے انعامات میں سے ہیں. یعنی ہر طرح کی، جیسے پہلے بات ہوئی تھی، صحرا پاکستان کے پاس موجود ہیں، میدان ہمارے پاس موجود ہیں، چوٹیاں، برفانی علاقے، ہر چیز ہی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو آپ کو جو ہے میں ایک نظر دکھاتا ہوں ابھی صحرائی علاقے پاکستان کے. تو ایک طرف پاکستان میں برف پڑ رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں گرم ترین علاقے موجود ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست نعمت ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھنڈے علاقوں میں اگتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم علاقوں میں اگتی ہیں. تو الحمدللہ جو ٹھنڈے علاقوں میں اگتی ہیں ہم وہ بھی اگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، اور جو گرم علاقوں میں اگتی ہیں ہم وہ بھی اگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گرم علاقے ہی موجود ہیں. صحرا، ایسے صحرا موجود ہیں بہت بڑے بڑے، جیسے کہ ہمارے سندھ میں جو ہے وہ تھر کا صحرا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ رہا تھر کا صحرا. مٹی ہی مٹی، دور دور تک پانی کا کوئی آثار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور غربت بھی بہت ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہاں بہت غربت ہے، اور بعض اوقات بچے مر بھی جاتے ہیں بھوک سے، کیونکہ پانی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. اور ایک شہر اور ہے ہمارے پاس جو کہ جو جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، اور وہ ہے رحیم خان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو صحرا ہمارا ہے. یہ جو ہے وہ دنیا بھر میں شکاریوں کے لیے بڑی زبردست جگہ بنا دی گئی ہے. خاص طور پہ جو عرب شکاری ہیں، جو فیلکننگ کرتے ہیں، یعنی فیلکنس کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، یا ہاکس کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا زبردست ایک پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں. اور بڑے زبردست ریسٹ ہاؤس یہاں پہ ہیں، بالکل 5 اسٹار، اور بہت زبردست سیکیورٹی ہوتی ہے یہاں پہ. وہ ہر سال آتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں یہاں سے. اور پاکستان کو بہترین زر مبادلہ یہاں سے ملتا ہے، خوب پیسے پاکستان ان سے کماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں، چوٹیاں، دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک پاکستان کے پاس موجود ہے، K2. اور بہت اس کے علاوہ بھی بہت سی چوٹیاں موجود ہیں. اور اگر آپ پاکستان گھومنے کا سوچیں نا کہ میں پورے پاکستان میں سارے امپورٹنٹ جگہیں ڈھونڈتا ہوں، تو آپ کی عمر ختم ہو جائے اور آپ پاکستان پورا نہ گھوم سکیں، اتنی جگہیں ہیں پاکستان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ہیں یہ سب. پاکستان کی زرخیز زمین جو، گندم، چاول، چنا، جوار اور بہت سی فصلوں کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے، کہ یہ ساری فصلیں ہم بڑے زبردست اگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھل بھی ہم اگا سکتے ہیں. پھل جیسے میں نے کہا کہ کچھ ٹھنڈے علاقوں کے ہیں، کچھ گرم علاقوں کے ہیں، دونوں ہی ہم اگا سکتے ہیں. پھلوں کے لیے آب و ہوا کا موافق ہونا ایک بڑی نعمت ہے. میدانی گرم علاقے آم اور کھجور کے باغات سے بھرے ہیں، اور سرد پہاڑی علاقے اخروٹ، بادام، آلو بخارے، خوبانیاں، دوسرے میوہ جات، سیب ویب کے لیے موزوں ہیں. دیگر پھلوں کی بھی اتنی زیادہ اور اس قدر لذیذ اقسام بہت کم ممالک میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی میں اورنج کہلائے جانے والے پھل کی جتنی اقسام پاکستان میں ہیں، کہیں اور نہیں. یعنی فار ایگزامپل، اگر آپ لوگ تو خیر جانتے ہی ہوں گے، لیکن باہر کے ملکوں میں بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے ملک میں اتنے ساری طرح کے اورنج ہوتے ہیں. تو مالٹا، سنترا، موسمی، اس کو موسمبی کہتے ہیں، موسمی، کینو، فروٹر، یہ سب جو ہیں وہ مٹھے بھی ہوتے ہیں، مٹھے، یہ سب جو ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں. اور بھی کتنے ہی پاکستان میں زبردست پھل موجود ہیں. کیلا پاکستان کا بہت بہترین ہے جی. آم کی تو بات ہی کوئی آپ پوچھیں ہی نہیں جی. آم کی تو دنیا کا بہترین آم پاکستان میں بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے پہاڑ قدرتی معدنیات سے مالا مال ہیں. بہترین، ہمارے پاس اتنی قدرتی معدنیات ہیں. معدنیات کیا ہوتی ہیں؟ جو پہاڑوں میں سے کھود کے نکالی جاتی ہیں، مثلا لوہا، مثلا مختلف طرح کی دھاتیں، کاپر، سونا. اسی طرح سے کچھ پتھر قیمتی ہوتے ہیں، جیسے سنگ مرمر، جیسے کہ آگے آ رہا ہے سنگ مرمر، اور بہت سے قیمتی عمارتی پتھر، اور ہیرے اور زمرد کی کانیں جس میں کھود کے ہم پہاڑ میں سے چیزیں نکالتے ہیں. ہیرے اور زمرد کی کانیں، ہیرے تو سنا ہی ہوگا، زمرد دکھاتا ہوں میں آپ کو. پاکستان میں سے زمرد کیسے نکلتے ہیں. یہ پاکستانی زمرد ہیں جی. یہ دنیا کے تیسرا یا چوتھا قیمتی ترین پتھروں میں سے ایک ہے، اور پاکستان میں بھرا پڑا ہے. ایسا ہے کہ آپ اگر جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہاں جائیں گے تو وہاں کلو کے حساب سے ملیں گے آپ. اتنا پاکستان میں ماشاء اللہ اویلیبل ہے. تو جناب یہ بھی ہم دیکھ کے آئے تھے، اور اس کی مارکیٹ جو ہے پشاور میں بڑی مین مارکیٹ ہے اس کی. پھر جناب ہیرے اور زمرد کی کانیں. کھیوڑا میں نمک. دنیا میں نمک جو ہے بہت سے علاقوں میں نمک ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا نمک ہے کہ ہم پوری دنیا کو کھلاتے رہیں اور ختم نہ ہو. تو کھیوڑا ایک جگہ ہے، وہاں پہ نمک کی کان ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. بڑی زبردست، وہ بھی
وزٹ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے ایک پلیس بنا ہوا ہے جی، آپ اس کو گھوم سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زبردست جگہ بنائی ہے انہوں نے۔ یہ جی دیکھیں، نمک کی کان کے اندر لائٹنگ وائٹنگ کر کے، اور وہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے نمک کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں لا سکتے ہیں، لیمپس ویمپس ملتے ہیں نمک کے بنے ہوئے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نمک کے بنے ہوئے لیمپ یا اس طرح کے سووینئرس کمرے میں رکھنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی کئی بات کر لیں گے کہ وہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن بعض وہاں سے سووینئرز وغیرہ لے کے آتے ہیں لوگ۔ تو کھیوڑا میں نمک کی کان ہے، بلوچستان میں تانبے اور سونے کی کانیں ہیں، اتنا سونا ہے اس میں، اتنا تانبا ہے کہ اگر ہم وہ سارا نکالیں تو پاکستان کے اندر مالا مال ہو جائے پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ سونے کی کانیں پاکستان پر اللہ کی خصوصی فضل کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، ان سب قدرتی وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت باصلاحیت انسانوں سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کے انسان جو ہیں وہ بہت باصلاحیت ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ چور بازاری سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے چور بازاری ہی سیکھ جاتے ہیں، وہ 2 نمبر ہی سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے 2 نمبر ہی سیکھ جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں، اپنے آپ کو درست کریں اور اچھے بننے کا عزم کریں، تو اللہ نے ان کو تمام صلاحیتیں دی ہیں اور دنیا میں زبردست وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ ثابت کیا ہے، جب کسی پاکستانی نے جو ہے وہ عزم کیا ہے کہ میں بہترین بننے کی کوشش کروں گا، وہ ایسا بہترین بنا ہے کہ پتہ چلا اللہ نے بڑا پاکستانیوں کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو پاکستان کے بہت سے کھلاڑی اپنے اپنے متعلقہ کھیلوں میں دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں اور کھلاڑیوں کو ہرا چکے ہیں، ہے نا بھائی۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے نام کے ساتھ آپ ایک نام بلغاؤں میں پہلے بات کرتے ہیں جی، جہانگیر خان اور جان شیر خان، یہ 2 اسکواش کے پلیئر ایسے تھے، جب تک یہ کھیلتے رہے دنیا میں کوئی اور اسکواش میں جیت ہی نہیں سکا۔ تو پاکستان میں کئی ڈیکیڈز جو ہیں وہ اسکواش کے نمبر 1 پلیئر پاکستانی، اسکواش کا نمبر 1 پلیئر پاکستانی۔ شکل دکھا دوں میں آپ کو اپنے 2 گریٹ عظیم ہمارے یہ لیجنڈ کھلاڑی ہیں، جہانگیر خان، جان شیر خان دونوں۔ پہلے جہانگیر خان جو ہے وہ مستقل جیتتا رہا، یہ جہانگیر خان ہے، یہ والے بھائی جہانگیر خان ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جان شیر خان جو ہیں وہ جیتتے رہے، انہوں نے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا دیے بہترین۔ تو یہ 10 سال یہ لوگ جو ہیں وہ راج کیے انہوں نے الگ الگ اپنے اپنے ٹائمز میں، اور ان کو کوئی ہرا نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح سے بہت مشہور دنیا کا بالر وسیم اکرم جی، دنیا کا بہترین سوئنگ کا جو شہنشاہ کہلاتا ہے جی، تو آپ جانتے ہی ہوں گے وسیم اکرم کو۔ کرکٹ کے اندر اس وقت دنیا میں نمبر 1 پلیئر میں سے ایک ہے بابر اعظم، وہی پاکستان کا کھلاڑی ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے، مطلب اس کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان نے ابھی بالکل حال ہی میں جو ہے وہ کبڈی میں بہترین میدان مارا ہے، اور بڑا زبردست کھیل ہوتا ہے پاکستان میں، میں تو سمجھتا ہوں اس کو بہت پروان چڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو تندرست بھی رکھتا ہے، کھیل میں مزہ بھی بہت ہے، اور جو ہے وہ بڑا ہیلدی کھیل ہے، بڑا زبردست اور بہت اچھا کھیل ہے۔ تو پاکستان نے ابھی حال ہی میں یہ جو لیفٹ پہ جو صاحب ہیں، یہ ہمارے جو ہے پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں، جو ابھی دنیا میں نمبر 1 آ گئی ہے ٹیم کی، اور اپنے مد مقابل انہوں نے انڈیا کو جو ہے ورلڈ کپ میں ہرایا اور ورلڈ چیمپئن بن گئے، اور بڑا مزیدار سا مقابلہ تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی ٹیم خوب روئی، بار بار انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹس جو ہے وہ دوبارہ سے کاؤنٹ کروائے، اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا کہ مفت کے پوائنٹ بھی لے لیے، نہیں بھائی یہ پوائنٹ ہمارا ہی تھا، بس ہمیں دے دو، اور دے بھی دیے گئے ان کو پوائنٹ۔ اس کے بعد بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ان سے جیت گئی زبردست مقابلے کے بعد۔ تو پاکستان کے اندر بہترین اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی صلاحیتوں والے لوگ رکھے ہیں۔ عظیم سائنسدان سلیم الزمان صدیقی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، بڑے مشہور آدمی جی، عبدالقدیر خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تو بہت ہی زبردست انسان، اور پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے والے، پاکستان کے اندر سائنسی ریسرچ کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے والوں میں سے، تو یہ بہت باصلاحیت لوگ تھے، اور ان کے ایسا نہیں کہ بس یہ آیا اور ختم ہو گیا، ان کے بعد بھی آج تک پاکستان جو ہے وہ، جیسے فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ اپنے آس پاس کے تمام جو ملک ہیں ان سب میں میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان سب سے آگے ہے، حالانکہ پاکستان سے بہت بڑا انڈیا، لیکن پاکستان ان سے زیادہ آگے ہے۔ یہ پاکستانی سائنسدان ہی ہیں جو کہ اس کو اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے پاکستان نے اپنے اس پاکستان کے سائز کے اور پاکستان کی جتنے غربت والے ملکوں میں سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس نے اپنا جہاز بنا لیا چائنا کی مدد سے، JF-17 تھنڈر، بہت مشہور جہاز ہوتا جا رہا ہے، ایسا ایسا اس کے وہ نئے ورژنز لاتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور طاقتور اور زبردست ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے جو ہے وہ کوشش کرے کہ جی میں کسی شعبے میں زبردست بننا چاہتا ہوں، تو صلاحیت ہمارے پاس پوری موجود ہے۔ اسی طرح سے عبدالستار ایدھی بہت ہی مشہور آدمی ہیں،
وہ فلاح کے کام میں بہت لگے رہے، انہوں نے جو ہے خوب ایمبولینسز بنائیں اور غریبوں کے لیے بہت کام کیا اور یتیم خانے کھولے اور بے سہارا عورتوں کے لیے گھر کھولے اور پوری دنیا میں بڑے مشہور ہوئے۔ اب تو ان کا انتقال ہو گیا، ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے اب تک ان کی پورا سسٹم چلا جا رہا ہے۔ اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی بہت سی ایسی ہستیاں اس سرزمین پاک سے نکلی ہیں جن کے پائے کا کوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کا کام کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشنز، پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلاح کا کام کرنے والے ادارے اور سب سے زیادہ پیسہ جمع پوری دنیا میں، سب سے زیادہ پیسہ جو صدقات وغیرہ کی مد میں جمع ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے، حالانکہ ہم غریب ملک ہیں۔ کیسی بات ہے نا؟ تو یہاں کے تاریخی مقامات دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پرانے ہیں جی، ہماری تہذیب کتنی پرانی ہے، ہماری زمین پہ کہاں کب سے آبادی تھی، یہ بھی ایک مقابلہ ہے جی دنیا کا کہ ہم بڑے پرانے لوگ ہیں۔ جیسے کہ جی ایجپشنس کہتے ہیں جی ہماری تو بہت پرانی تاریخ ہے جی، ہم بہت پرانے لوگ ہیں، ہم بہت عرصے سے دنیا میں آباد ہیں اور ہماری بڑی ہسٹری ہے جی، ہم بڑے زبردست لوگ ہیں۔ جیسے کہ ایرانی کہتے ہیں جی ہماری بہت ڈیپ ہسٹری ہے جی، ہمارا بہت پرانے زمانے سے ہم دنیا میں آباد ہیں۔ ایسے عراقی کہتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کی جب ہسٹری نکالتے ہیں وہ چلے یہاں پہ بھی بھائی اتنے زمانے سے لوگ آباد ہیں، جبکہ اور اس زمانے میں اتنے ایڈوانس قسم کے لوگ رہتے تھے یہاں پہ کہ جب کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو شاید فصل اگانی بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے جی ہمارے تاریخی مقامات دنیا کی سب سے قدیم تہذیب کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے قدیم تہذیب یعنی انڈس سویلائزیشن کے نشانات یہیں ملتے ہیں، جس میں موہنجو دڑو ایک بہت مشہور جگہ ہے جی، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، ایک شہر ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ تھا اور تلاش ہوا اور جب کھدائی ہوئی تو پتہ چلا پورا شہر زمین کے نیچے سے نکلا اور پتہ چلا یہ تو 5-6 ہزار سال پرانی بات ہے، بہت پرانے بہت پہلے کے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں پکے پکے مکانات ہیں، اور جب ان کی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے اس سے بڑے پروگرامز موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ اتنی ایڈوانس اپنے زمانے کے حساب سے اتنے ایڈوانس لوگ رہتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ پاکستان میں دریافت ہوا، پتہ چلا کہ ہماری بڑی تاریخ ہے جی اس جگہ کے لوگوں کی۔ موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، اس جیسے کئی قدیم آثار ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہیں تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ تاریخی عمارتیں وہ ہیں جو کہ جن کی ہسٹری ہمیں معلوم ہے، جیسے موہنجو دڑو وغیرہ کی ہسٹری ہمیں نہیں معلوم، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس زمین کھودی اندر سے نکلا اور اس کو ہم نے مختلف طریقوں سے سائنسی طریقوں سے اندازہ لگایا کہ 5-5 ہزار سال پرانی بلڈنگز نکل کے آ رہی ہیں۔ اور کچھ جو تاریخی عمارتوں کو کہتے ہیں جن کی تاریخ ہمیں پتہ ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے بنایا، کہاں سے آیا۔ تو بہت سی تاریخی عمارتیں پاکستان میں موجود ہیں جو کہ ظاہر مسلمان بادشاہ جو یہاں انڈیا میں تھے انہوں نے بنوائی، اور اس زمانے میں وہ مسلمان بادشاہ اتنے زبردست اور طاقتور اور امیر تھے کہ پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں تھی، تو انہوں نے ایسی، ان کو شوق تھا جی عمارتیں بنوانے کا، تو کیا عمارتیں بنوائی ہیں، کیا کنسٹرکشن کی ہے بڑی بڑی۔ اور الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا ہے بہت سی جگہوں کو دیکھنے کا۔ شاہی قلعہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے عمارتوں میں، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، یہ بالکل آمنے سامنے ہیں دونوں، سمجھ لیں کہ ایک ہی بس سمجھ لیں بیچ میں ایک گلی ہے اور ایک طرف شاہی قلعہ اور دوسری طرف بادشاہی مسجد، اور بالکل ایک جیسے ہی لگتے ہیں دیکھنے میں۔ شاہی قلعہ جو ہے وہ ایک عمارت ہے جو کہ بادشاہ نے بنوائی تھی اس لیے کہ اگر فوج کو فوج کا پڑاؤ ڈالنا ہو، شہر کے اندر نہ گھسے فوج، بلکہ قلعے میں جا کے اپنا ٹھہرے اور وہاں پہ پریکٹسز کرے، تو آپ کو بڑے بڑے گراؤنڈس نظر آئیں گے اس میں جہاں پہ کہ فوج اپنا پریکٹس کرے گی، ٹھہرے گی، خیمے گاڑے گی۔ سیڑھیاں چڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار یہ کیا سیڑھیاں ہیں، بڑی بڑی سیڑھیاں ایسی جس پہ کہ ہاتھی چڑھ سکیں، اس خیال سے بنائی گئیں۔ تو بہت ہی زبردست جگہ ہے جا کے دیکھنے والی۔ بادشاہی مسجد، کتنی بڑی مسجد بنائی گئی۔ اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ نام نہیں لکھا ہوا انہوں نے، شالمار باغ بہت ہی زبردست جگہ ہے، بہت ہی سحر میں مبتلا کر دینے والی۔ وہ ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم چونکہ غریب ملک ہیں تو ہم اپنے ان آثار کا نا صحیح سے خیال نہیں رکھ پاتے، تو بیچارے حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہیں، کہیں سے چیزیں گر رہی ہیں، لوگ تھوڑے سے پڑھے لکھے کم ہیں تو جگہ جگہ گندگی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بڑی اپنی 500 ہزار سال پہلے کا پورا زمانہ جو ہے نا آپ کی ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا شالمار باغ کا کیا منظر ہے جی، ملٹی لیول جو ہے وہ باغ بنایا گیا کس زمانے میں، سوچیں۔ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ شاہی قلعہ دیکھیں جی، اور یہ تصویروں میں دیکھ کے تو کوئی آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چیز ہے اور کیا جگہ ہے۔ میں تو اگر آپ لائیو جا کے دیکھیں گے نا پھر صحیح مزہ آئے گا، اس میں پھر چلتے جائیں گے اور ایسا لگے گا آپ کسی بادشاہ کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا۔ یہ جی آپ کا بادشاہی مسجد ہے۔ اچھا یہ صرف مسجد کی اندر کی بلڈنگ ہے، ایکچولی مسجد بہت بڑی ہے، جو اس کا صحن ہے نا وہ بہت بڑا ہے،
اور شالامار باغ، اس کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ لاہور میں میں بہت وقت لگتا رہا میرا، مختلف زمانے وقت میں لاہور جاتا رہا اور آتا رہا، تو لاہور میں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ایسی ملی۔ اس زمانے میں جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھے اور وہاں پہ بادشاہ حکومت کرتے تھے، تو یہ جو ایریا تھا نا لاہور کے قریب قریب کے ایریا میں ان کی رہائش زیادہ ہوتی تھی، تو یہاں پہ بادشاہوں نے بہت چیزیں بنوائی ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا دیکھنے میں، لیکن یہ ملٹی لیئرڈ ہے یہ۔ ایسا لگتا ایسے سیڑھیاں اترتے جائیے اور باغ آگے چلتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا ہے کہ حد نگاہ باغ ہی باغ ہے، اور جگہ جگہ اس میں مینارے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اور گنبدوں میں کبھی کوئی کچھ بیٹھا کچھ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا بیٹھا اپنے کتابیں لے کے کہ چلو وہاں جا کے پڑھوں گا، تو پیچھے سے کوئی صاحب جو ہے وہ ایک گنبد کے نیچے بیٹھے ہوئے کوئی تان الاپ رہے ہو، کیا انہوں نے سما باندھا تھا۔ تو ایسی ایسی جگہیں پاکستان کے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں کہ ہم دیکھتے جائیں اور بس اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبے وہ ہیں جو کہ بنیادی طور پہ صوبے لیگلی صوبے کی حیثیت رکھتے ہیں: سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ ٹھیک ہے جی۔ سندھ کا صوبائی دارالحکومت کراچی ہے، بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، خیبر پختونخوا پشاور، اور پنجاب کا لاہور ہے۔ 2009 میں ہمارے کچھ اور بھی علاقے ہیں جو صوبے نہیں ہیں، بڑے بڑے علاقے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان اور انڈیا کی کافی آپس میں چپکلش رہتی ہے اور انڈیا نے کشمیر پہ ہمارے جو ہے نا قبضہ کیا ہوا ہے، تو انڈیا چاہتا ہے کہ کشمیر کو اپنا صوبہ بنا لے، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جو کشمیر آپ کے قبضے میں ہے وہ آپ کا صوبہ نہیں بن سکتا، وہ آزاد ریاست ہے، اس کو آزاد کیجیے، کیونکہ پوری دنیا نے اس کے اوپر ایک ریفرینڈم کیا تھا، اور اس کی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے وہ قراردادوں کے مطابق آپ بھی مان گئے تھے کہ ہاں جی کشمیر آزاد ریاست ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم الیکشن کروائیں گے اور جو وہ کہیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد انڈیا مکر گیا۔ اب انڈیا اس کو اپنا چونکہ صوبہ بنانا چاہتا ہے، تو اب ہمارے پاس کچھ ایسے علاقے ہیں جو مزید صوبہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو صوبہ بنایا تو انڈیا جو ہے وہاں سے چلانا شروع ہو جائے گا، دیکھیں یہ ایک آزاد ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھیں، پاکستان نے ان کو اپنا صوبہ بنا لیا، تو اس لیے ہم جو ہے ابھی تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کہ ان کو صوبہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اس کا کشمیر پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو ان میں سے ایک کو ابھی گلگت بلتستان کی اسمبلی بنا دی گئی ہے، سمجھ لیں کہ کسی درجے میں صوبائی درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ فاٹا کے علاقے ہوتے تھے، ان کو بھی صوبے میں آہستہ آہستہ ہم نے شامل کر لیا ہے۔ تو بہرحال کشمیر جو ہمارے حصے میں ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن آفیشیلی جب ہم سے پوچھے جاتے ہیں ہمارے کتنے صوبے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے 4 صوبے ہیں، کیونکہ ہم آفیشیلی اگر یہ کہیں گے نا کہ ہمارے 6 صوبے ہیں، کشمیر بھی ہمارا صوبہ ہے، گلگت بلتستان بھی صوبہ ہے، تو پھر وہ انڈیا یہ کہے گا اچھا آپ نے ان کو صوبہ بنا لیا جو آزاد ریاستیں تھیں، ہم بھی صوبہ بنا لیتے ہیں، پھر ہمیں بھی اجازت ہے، تو اس لیے ہم آفیشیلی یہ نہیں کہتے۔ بہرحال تو 2009 میں گلگت بلتستان کو بھی صوبائی علاقے کا درجہ دیا گیا، یعنی وہاں پہ اسمبلی بنا دی گئی ہے اور آلموسٹ صوبائی جیسا ٹریٹمنٹ وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے اس علاقے کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، اس کا دارالحکومت گلگت ہے۔ بڑی خوبصورت اور بہت حسین جگہ ہے، جا کے دیکھنے والی ہے، اس کا ہر موڑ، ہر نکڑ، ہر کنارہ، ہر کونا ایک بالکل الگ طرح کی خوبصورتی رکھتا ہے۔ پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت زبانیں ہیں۔ اگر آپ پاکستان گھومیں تو آپ کے کانوں میں اتنا مزہ آتا رہے گا، ہر جگہ ایک الگ زبان، اور یقین جانیے کہ ہر جگہ کے لوگ اتنے جو خاص طور پہ غریب اور آزاد لوگ ہیں نا، جو شہروں کی قید میں مبتلا نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے خوبصورت، بڑے محبت کرنے والے، بڑے ملنسار، بہت میٹھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، جن میں پنجابی، سرائکی، پشتو، سندھی، ہندکو، بلتی، یہ سب شامل ہیں، اور بھی بہت سی زبانیں، یہ ساری نہیں ہوئیں، بہت زبانیں اور بھی ہیں پاکستان میں۔ تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان میں بہت سے ادارے موجود ہیں، کچھ اداروں کا نام انہوں نے لکھ دیا، بہت سے اور بھی ہیں ان کا نام نہیں لکھا، باہر ان کی مرضی، جو انہوں نے لکھا ہے اسی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان کا ملک چلانے کا نظام جو پارلیمانی ہے۔ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے سے کسی نمائندے کو منتخب کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اسمبلی میں، اور یعنی پارلیمنٹ میں، اور وہاں پہ جا کے پاکستان کے لیے قانون بناتے ہیں۔ کوئی نیا قانون بنانا ہو، کسی پرانے کو ختم کرنا ہو، یہ انہی کا کام ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ یہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی ہے، قانون یہاں بنتے ہیں۔ یہاں عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے الیکشن کے ذریعے جو منتخب ہوتے ہیں، ملک کے لیے قوانین، پالیسیاں بناتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی کون نکل کے آتا ہے سامنے؟ حکمران جماعت، اور حکمران جماعت کا لیڈر کون کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ وزیر اعظم۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پالیسیاں بنا، قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے پاس زبردست فوج ہے، دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج پاکستان کی ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کے اہم فرض کے علاوہ اندرونی آفات اور خطرات سے نمٹنے میں بھی پیش
یہ ادارہ دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں شامل ہوتا ہے. اس کی پیشہ ورانہ اور ماہرانہ صلاحیتوں سے دنیا کی دوسری قومیں اور افواج بھی تربیت لینے کے ذریعے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یعنی اتنی ہم ایکسپرٹ ہماری فوج ہے کہ جی پوری دنیا سے دوسری فوجوں کے لوگ آتے ہیں ہم سے سیکھنے کے لیے کہ جی ہمیں سکھائیں جی فوجی کیسے بنائے جاتے ہیں. اور بری بحری فضائیہ 3 طرح کی فوجیں ہوتی ہیں نا، بری بحری فضائیہ. تو تینوں افواج شجاعت اور مہارت میں اپنی مثال آپ ہے. پاکستان کی سب سے اسٹرانگ فورس جو ہے وہ اگر حقیقتاً پوچھیں نا تو سب سے اسٹرینتھ جو پاکستان کی ہے نا وہ ہے ہماری ایئر فورس. اس کی جو ٹیکنیکل مہارت ہے وہ دنیا میں ایسی ہے. اگر آپ کو بھی یاد ہو ابھی کچھ دن پہلے انڈیا کے ساتھ جو ہوا تھا ابھینندن کے ساتھ کہ پاکستان نے جو ہے وہ ان کے جہاز کو کیسے خوبصورتی سے مار گرایا تھا اور ان کو پھر بڑی سبکی اٹھانی پڑی تھی. تو پاکستان کی ایئر فورس کی جو مہارت ہے نا وہ زبردست، بہت ہی دنیا میں آؤٹ کلاس مہارت ہے. اور وہ کم جہازوں کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی فورس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کی آرمی کی بھی بڑی زبردست مہارت بھی ہے. اور پاکستان کی آرمی کے پاس بہترین دنیا کا میزائل سسٹم ہے. ایسا سسٹم ہے جو کہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں اور کسی ملک کے پاس اتنا بہترین میزائل سسٹم، اتنا ایکوریٹ میزائل سسٹم نہیں ہے. اچھا، پاکستان کی نیوی کمزور ہے تھوڑی سی. اس پہ بھی اب دھیان دیا جا رہا ہے اور چائنا کی مدد سے اور ترکی کی مدد سے. دنیا میں بہت بڑی نیویوں میں سے ایک نیوی ترکی کی نیوی کہلاتی ہے. اور ترکی کی مدد سے جو ہے وہ ہم جو کہ ہمارا بہت بہت پیارا دوست ملک ہے، اس کی مدد سے ہم اپنی نیوی کو بھی آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرنا شروع کر دیا ہم نے. اور لیکن جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے بہت کم کے ساتھ اور بہت زیادہ مہارت کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو بری بحری اور فضائیہ تینوں افواج شجاعت اور مہارت میں اپنی مثال آپ ہیں. اچھا، پاکستان میں ایک عدلیہ کا نظام ہے. عدلیہ کیا ہے جی؟ جو عدالتیں ہوتی ہیں جہاں انصاف مہیا ہوتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس میں سے سپریم کورٹ کہلاتی ہے. سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. اس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے. تو سپریم کورٹ میں جو فیصلے جاتے ہیں بعض اوقات بہت بڑے بڑے فیصلے، یہاں تک کہ کسی وزیر اعظم نے کوئی غلطی کی ہو تو وہ بھی عدالت میں جا کے چیلنج ہوتی ہے اور اس کے اوپر مقدمہ کا فیصلہ آتا ہے. اور ماضی میں آئے بھی ہیں. اور بعض اوقات کسی وزیر اعظم کو یہاں تک کیا گیا کہ نااہل تک قرار دیا گیا. تو اس طرح سے ہمارا سپریم کورٹ بھی فنکشنل ہے اور حکم مختلف فیصلے کر رہا ہے. ہاں، نیچے کی عدالتیں جو عام عوام غریبوں کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں ان میں کچھ ہمارے یہاں تھوڑی سی نا مسئلے مسائل زیادہ ہیں اور عدالتیں بہت کم ہیں اور کیس بہت زیادہ ہیں. تو ایک بندہ اپنا چھوٹا چھوٹا کیس لے کے بھی جائے نا کہ فلانے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا، مجھے اس کا ارزانہ کروائیے، تو اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں فیصلہ ہوتے ہوتے، یہاں تک کہ گواہ مر جاتے ہیں، لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر. بہرحال لیکن امید ہے کہ اس پہ بھی کام آگے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے. اس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے. تمام عدالتیں اس ادارے کے ماتحت ہیں. دوسری چھوٹی عدالتیں اس کے انڈر میں آتی ہیں. قانون کی بالادستی اور نفاذ کے لیے، قانون کو قائم کرنے کے لیے یہ ادارہ بہت اہم خدمات سے انجام دے رہا ہے. جہاں قانون ٹوٹتا ہے وہاں پہ عدالت کی طرف جایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے قانون توڑا ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، آپ بتائیے. پھر ایک ادارہ پولیس ہے. یہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے. پاکستان میں پولیس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ پولیس میں پولیٹیکل بھرتیاں ہوئیں جس کی وجہ سے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. پولیٹیکل بھرتیاں کیا مطلب؟ لوگوں نے اپنی من پسند کے پولیس والے بھرے تاکہ وہ ان کی مرضی کا کام کریں. میرٹ پہ ذرا بھرتیاں بہت جگہ کم ہوئیں جس کی وجہ سے مسائل ہوئے. اب شاید اس کی طرف توجہ دی جائے. اور پولیس بھی بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، بہت بہترین لوگ بھی پولیس میں موجود ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان میں امیج جو پولیس کا ہے نا وہ بڑا خراب ہے کیونکہ اس میں رشوت اور زبردستی اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا یہ کافی ہے مسئلہ. تو لوگ پولیس کے ساتھ ورنہ پوری دنیا میں پولیس کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ پولیس کو دیکھتے ہی محفوظ محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں کہ لگتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی، صحت اور تعلیم. ان اداروں کے تحت ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج قائم ہیں. یہ بھی پاکستان کے بہت نگلیکٹڈ ادارے ہیں. بہت کم ہم نے ان کے اوپر دھیان دیا. پہلے بہت بہترین ہوتا تھا پاکستان کا تعلیم کا سیکٹر، بڑا زبردست تھا جس میں لوگ، جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو لوگ والنٹریلی بغیر پیسوں کے آ کے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے تھے. بہت بہترین دماغ آئے تھے. لیکن پھر پاکستان نے نا اس پہ اکتفا کر لیا، یعنی بس وہ ریلیکس ہو گیا کہ اتنے بہترین لوگ آ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے نا، چلے گا. لیکن وہ بہترین لوگ شروع میں پاکستان جب غریب تھا، بہت ہی ٹوٹا پھوٹا تھا، نیا نیا بنا تھا، اس جذبے سے تو آ گئے تھے لیکن ان کو آگے چلانے کے لیے پیسے تو دینے تھے نا. لیکن پاکستان نے اپنے تعلیمی نظام کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کیا اور بالکل ہی خرچہ نہ کرتے کرتے وہ بیچارے مرکب گئے اور نئے لوگ جو ہے وہ آئے جو کہ کم سے کم پیسوں پہ آ سکتے تھے اور جو اچھے دماغ تھے پھر وہ نہیں آئے تعلیم کے شعبے کی طرف. تو یہ ایک تعلیم کا شعبہ ہمارا بڑا ہی نگلیکٹڈ شعبہ ہے اور اس پہ بہت وقت لگے گا اب اس کو سدھرنے میں، بہت ٹائم چاہیے اور بہت ریسورسز بھی لگانے پڑیں گے. بہرحال
تو پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر، ایٹمی طاقت کیسے کہتے ہیں؟ ایسا ملک جو ایٹم بم بنا چکا ہو اور ایٹم بم کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو دوسرے ملکوں سے جنگ کی صورت میں دوسرے ملکوں سے جنگ کرتے ہوئے بہت سوچتے ہیں نا کہ اگر اب اس سے جنگ کی، ہم تو اس کو گولی سے ماریں گے، ہم تو اس کو توپ سے ماریں گے، یا ایٹم بم ہی مار دے گا. تو اور ہمارا جو پرانا دشمن انڈیا ہے اس کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہونا اور ان کے پاس ایٹم بم موجود ہونا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ سے لڑائی نہ کریں گے، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے آپس میں جنگ کی تو دونوں ہی نہیں بچیں گے. تو پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر بہت سے ملکوں سے افضلیت رکھتا ہے. ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہ صلاحیت حاصل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان نے بڑی عجیب و غریب اور مشکل طریقوں سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کیں جو پاکستان کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی پوری دنیا کی طرف سے، پھر بھی پاکستان نے اپنے آپ کو ایٹامک پاور بنایا الحمدللہ اللہ کی فضل سے. تو بھائی یہ چیپٹر تھا، جلدی سے اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. اب اتنی تفصیل سے چیپٹر پڑھ لیا تو ایکسرسائز تو آسان ہی لگے گی آپ کو. الفاظ کے معنی تو آپ نکال ہی لیں گے، ہے نا بھائی؟ تو الفاظ کے معنی تلاش کیجیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ الفاظ کے جو معنی تلاش کریں ساتھ ساتھ ان الفاظ کے جملے ہی بنا لیں برائے مہربانی. مختصر سوال کے جواب میں پاکستان میں کن کن دریاؤں کا ذکر کیا ہے، مضمون میں پاکستان کے کن کن دریاؤں کا ذکر کیا گیا بتا دیجیے. آسان ہے. پاکستان کے صحرا کا نام لکھیے، بہت آسان ہے. میں بتا بھی چکا ہوں. تھر بھی ہے پاکستان کے صحرا کے نام. پاکستان کے کن علاقوں میں برف پڑتی ہے؟ جی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں برف پڑتی ہے. کسی 4 شہروں کے نام معلوم کر کے لکھیے. بہت آسان ہے. مری میں پڑتی ہے، اور اوپر کے آپ جتنے شہر اوپر کے ہیں ساروں میں سے کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں. کوئٹہ میں پڑتی ہے، آپ کے گلگت میں پڑتی ہے، آپ کے مینگورہ میں پڑتی ہے. بے تحاشا نام ہے، آپ تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے دیکھ کے. پاکستان کے کون سے علاقے آموں کی بہترین فصل کے لیے مشہور ہیں؟ آپ یہ معلوم کیجیے. یہ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو. میں بھی بتا سکتا ہوں، تو اس میں ذرا شارٹ کٹ ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں گے تو اس میں ذرا اچھا مزہ آئے گا. اپنے والدین سے پوچھیے اور اپنے انٹرنیٹ کو استعمال کیجیے. پاکستان کے مشہور خوش میوہ کون سے ہیں؟ لکھا ہوا ہے جی، چیپٹر کے شروع میں لکھا ہے. پاکستان کی 5 ایسی شخصیات کے نام لکھیے جو بین الاقوامی شہرت رکھتی ہوں. میں نے بتا دیے جی، تو اب آپ لکھ لیجیے گا پیچھے ویڈیو غور سے اور اس میں سے بتائیے گا. اور اگر اس کے علاوہ کچھ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے. تفصیلی جوابات آپ یہاں بتائیں گے. سمندر کا ہونا کسی ملک کی نعمت کا درجہ کیوں رکھتا ہے؟ میں نے بہت تفصیل سے بتایا آپ کو. اب یہ آپ خود بتائیے گا. آپ کو اپنے ملک کی کون سی خصوصیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ بھی جناب صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ جب خصوصیت آپ کو پسند آئے گی تو آپ ہی بتائیں گے نا کہ آپ کو کون سی پسند ہے. میں بتا دوں گا تو میری پسند کہلائے گی. پاکستانی فوج کے تینوں حصوں بری، بحری اور فضائی کے نشانات معلوم کر کے ان کی تصاویر اپنی کاپی میں چپکائیے. ضرور یہ بھی خود ہی کرنا ہے آپ کو کام. پاکستان ہمارا وطن کے عنوان سے 3 یا 4 پیراگراف پر مبنی مضمون لکھیے. مضمون میں وطن کی اہمیت سے متعلق کوئی قول اور شعر بھی ضرور شامل کیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کوشش ایک آپ ضرور کریں اور ایک میں بھی آپ کو مضمون بنا کے سینڈ کر دوں گا. تو ایک آپ کا ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا. پھر اس کو کمپیئر کر لیں گے کہ آپ نے کہاں کوئی کمی بیشی کی. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. مضمون تو ہلکا پھلکا سا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ہم تفصیل میں زیادہ چلے گئے تاکہ ذرا مزہ تو آئے بات کرنے کا. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ملتے ہیں.